ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یحبکم من نعمہ، اے لوگوں اے مسلمان نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، اشرف المخلوقات انسان بنایا. پھر انسان میں بھی اللہ کا فضل ہے، آنکھیں دی، کان دیا، ناک دیا اور سارا کچھ، جسمانی خوبیاں دیا، طاقت دیا، صلاحیت دیا، تمام دیا. پھر اس کے آگے مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں میں بھی حضور کے امت میں پیدا کیا، پھر اہل سنت بنایا. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے احب اللہ لما یحبکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو جو کچھ وہ تم کو نعمتیں دیتا ہے اس کی وجہ سے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے بھی محبت کرو. کیا ارشاد فرماتے وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری محبت کے خاطر لوگ آج دم بھرتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے. درود شریف اللہ ہزار لاکھ درجات بے شمار درجات بلند کرے ہمارے بزرگان دین کو کہ کبھی ہم کو درود پڑھنا سکھائے تو صرف حضور پر درود پڑھنا نہیں سکھائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی وسلم علی النبی الأمی وآلہ، کہ کبھی حضور کا تذکرہ ہو اور حضور کے خاندان کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں. وعلی آلہ وصحبہ، فرماتے ان کے اہل پر بھی، ان کے اہل خاندان پر بھی درود و سلام. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور کے چچا ہے، حضرت عباس چلتے رہتے قریش والوں کی، اور ہم ان کے پاس جاتے تو جیسے ہم ان کے پاس جاتے تو وہ گفتگو کو روک دیتے، ارے اس میں کو بولنا، ان کہاں سے آ گئے، اس میں کو سنانا، ارے الگ گفتگو کرو، ذرا احتیاط سے گفتگو کرو. جب وہ فیقطعون حدیثهم تو حضرت عباس یا رسول اللہ ہم آگے تو کھل کر بات نہیں کرتے، رکھے رکھے انداز میں بات کر کے گفتگو ختم کر دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پتھر کی لکیر لکھ لینے اور یاد کر لینے کی ضرورت ہے. یہاں سے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال، ایک اور روایت میں آتا غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین غضبناک ہوئے، بہت غصہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لالی نظر آنے لگی، غصے میں آ گئے. اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر فرماتے ما بال اقوام یتحدثون، کیا ہو گیا کچھ لوگ آپس میں گفتگو کھل کر کیا کرتے. فاذا رأوا رجلا من اهل بیتی قطعوا حدیثهم، کیا ہو گیا ان کو کہ میرے خاندان کے آدمی کو دیکھ کر اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں، باتوں کو بدل دیتے ہیں، انداز ان کا بدل جاتا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ غیریت کا اظہار ہوتا ہے. ما بال اقوام، کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو اس طرح سے کرتے. آگے فرماتے واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبه لله ولقرابته مني، اللہ کی قسم، حضور کا ارشاد ہے، حضور کی قسم ہے، اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہ کرے. اللہ کی خاطر اور میری خاطر، جب تک مجھ میری خاطر اور اللہ کی خاطر اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے اپنائیت، اہل بیت کی محبت دل میں داخل نہیں ہوتی، اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا اچھا ہے. یاد رکھ لو، سن لو، جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک عمل کام نہیں دیتا. آپ جانتے ہیں کافر لوگ ہیں، کافر اگر روزہ رکھے تو ان کو ثواب ملتا جی؟ سیاسی لیڈر ان کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا غیر مسلم کو؟ کیوں نہیں ملتا؟ بھئی اچھا کام تو ہے، اللہ ہی کو تو سجدہ کر رہا ہے، روزہ داروں کو روزہ کھلا رہا ہے، افطار کروا رہا ہے، جی اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، سارے اچھے کام کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک بھی ثواب اس کو نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر ایمان آنے کا راستہ بتا دیے کہ جس دل میں محبت اہل بیت رکھتا ہے، محبت اہل
آسانی سے 40-50